رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین. اما بعد فقد روی عن امیر المؤمنین و امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام انہ قال من استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر من استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر احتملتہ علیہا واغتفرت فقد ما سواہا ولا اغتفر فقد عقل ولا دین. صلوات بھیجیں محمد میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت کی مجلس جو ایصال ثواب کے لیے برپا ہوئی ہے، یعنی ہم نے یہ چاہا ہے کہ ہم عمل خیر کر کے جو دنیا سے چلا گیا ہے اس تک اس عمل خیر کا اجر و ثواب پہنچا دیں. جب سے آنکھ کھلی ہے ہماری، ہم یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں کہ مرنے والے کے جانے کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے ایصال ثواب کا. ثواب پہنچانا، ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا، اور اسی کے لیے ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے ترحیم، یعنی کسی پر اپنے دل میں نرمی کا احساس کر کے، رحمت کا احساس کر کے اس تک رحمت پہنچانے کی کوشش کرنا. میں نے اس سلسلے میں جس ارشاد مولا کائنات کا انتخاب کیا ہے اس پر گفتگو سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے متوجہ کرنا چاہتا ہوں اپنے سارے بھائیوں اور بہنوں کو بھی، اور خاص کر کے جوانوں کو. اس لیے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اچھے کام، ان اچھے کاموں کو ہم اس لیے انجام دیتے ہیں کہ ہم اس سے کچھ نہ کچھ پانا چاہتے ہیں. اللہ نے یہ نظام اس طرح سے بنایا ہے
کہ ہر اچھے عمل کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہم تک پہنچنا ہے اور ہمارے ہر برے عمل کا کوئی نہ کوئی نقصان ہم تک پہنچنا ہے۔ یہ فائدہ اور یہ نقصان اس کی دو جگہیں ہیں، ایک ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ایک ہماری دنیا کے بعد والی زندگی ہے، جس کے دو حصے ہیں، ایک برزخ کی زندگی اور ایک قیامت کے بعد آخرت کی زندگی۔ اس طرح سے ہم اپنی زندگی کے تین حصے کر سکتے ہیں، ایک دنیا کی زندگی، ایک برزخ کی زندگی جو نہ دنیا کی زندگی ہے نہ آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی سے ملتی جلتی زندگی ہے مگر آخرت کی زندگی نہیں ہے۔ اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی اور آخرت اور برزخ کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں جو فرق ہے ان میں سے ایک بڑا فرق یہ ہے کہ آخرت کی زندگی ناقابل تبدیل ہے۔ اگر آخرت کی زندگی کا آخری فیصلہ جنتی ہونے کا ہوا تو وہ بھی ہمیشگی کا ہے، اور اگر جہنمی ہونے کا ہوا تو وہ بھی ہمیشگی کا ہے۔ لیکن دنیا کی زندگی کے خصوصیات میں ایک سے خصوصیت یہ ہے کہ اسے بدلا جا سکتا ہے۔ آدمی آخرت کی زندگی ناقابل تبدیل ہے لیکن دنیا کی زندگی بھی بدلنے لائق ہے اور برزخ کی زندگی بھی بدلی جا سکتی ہے۔ ہم آپ جو اختیار رکھتے ہیں اپنے کاموں پر تو انہی کاموں پر اختیار رکھتے ہیں جو آگے کرنا ہے، لیکن جو پیچھے گزر گیا اب اس پر ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اگر ہم پیچھے ٹھوکر کھا کے گر پڑے تو اب ہمارا اختیار نہیں کہ اس ٹھوکر کھا کے گر پڑنے کو دوبارہ صحیح چلنے سے بدل سکیں، مگر یہ اس کریم کا انتہائی کرم ہے کہ وہ اپنی رحمت کے سہارے ہمارے ماضی کو بھی ہمارے اختیار میں دے دیتا ہے کہ تم اسے بدل سکتے ہو۔ اگر تم گناہ کر کے ٹھوکر کھا کے گر پڑے تھے تو توبہ کے ذریعے اس لغزش کو صاف کر سکتے ہو، وہ بدل جائے گا۔ وہ ٹھوکر تمہاری، وہ لغزش جو ہے وہ کسی کار خیر سے بدل جائے گی۔ گناہ کر کے لغزش کھا کے گرے تھے، لغزش کی تھی، گر پڑے تھے، نامہ عمل میں گناہ لکھا گیا اور سزا، مگر تم اسے بدل سکتے ہو۔ وہی ٹھوکر کھا کے گرنا تمہارے لیے ذریعے اجر بھی بن سکتا ہے بشرطے کہ تم توبہ کر لو۔ لیکن آخرت کی زندگی کو آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا، جو یہاں سے ڈیزائن کر کے گئے ہیں وہی رہے گی۔ برزخ کی زندگی بھی دنیا کی زندگی کی طرح بدلی جا سکتی ہے۔ ہم نے نمازیں قضا کی ہیں تو جب تک ہم زندہ ہیں اپنی نمازوں کی قضا ہم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے برزخ کی زندگی رحمتوں کی گنجائش بڑھا کے رکھی۔ پروردگار اب تو ہم مر گئے، ہم نمازیں قضا نہیں کر سکتے، تو کہا اب تک معاملہ یہ تھا کہ تم نماز پڑھو گے تو تمہیں اجر ملے گا، تم مجلس کرو گے تو تمہیں اجر ملے گا، تم عبادت تلاوت کرو گے تو تمہیں اجر ملے گا، مگر ہم نے برزخ کی زندگی میں رحمتوں کو پھیلا دیا ہے۔ اب تم نہیں، کوئی اور تلاوت کرے گا، ثواب تمہیں بھی ملے گا، اسے بھی ملے گا۔ تو یہ رحمتوں کی وسعت کی داستان ہے، یہ زندگی کے تینوں مرحلے۔ میں جو آپ کی خدمت میں اس وقت جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہر نیکی کے بدلے میں آخرت کے اجر کے علاوہ کچھ نہ کچھ رکھا ہے، چاہے وہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو اور چاہے وہ برزخ کی کوئی سہولت ہو، اور آخرت کی جزا اور سزا تو ہے ہی۔
3 چیزیں ہیں جو اس دنیا میں آدمی اپنے اعمال خیر سے حاصل کرتا ہے۔ ایک ہے دنیا کی کوئی سہولت پانا، اچھے کام انجام دے کہ آدمی ان سہولتوں تک پہنچے، مثلا سورہ واقعات، ایک صلوات بھیجے تشریف لائیں، سورہ واقعہ کی تلاوت سے روزی کی وسعت پیدا ہونا مثال کے طور پر، زیارت عاشورہ کی پابندی سے روزی کی وسعت سے لے کے آخرت کی بخشش تک مثلا، تو مختلف اللہ نے اثرات اور ثمرات ہمارے اعمال خیر پہ رکھے ہیں۔ ان میں سے اکثر کام ہم جو کرتے ہیں اس میں ہم کیا کیا پا سکتے ہیں اس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور ہم کمترین پہ نگاہ رکھ کے اپنی نیکیاں اس کمترین کے لیے انجام دیتے ہیں۔ ابھی میری باتیں ذرا مجمل ہیں، ہو سکتا مجمل بھی لفظ مجمل ہو جوانوں کے لیے، تو مجمل کا مطلب ہوتا ہے کہ گول مول سی ہے، ذرا واضح نہیں ہے، غیر واضح ہے، لیکن ابھی واضح کرتا ہوں میرے عزیزوں، اللہ نے ہمارے تمام اعمال خیر پر ایک مرحلہ رکھا ہے دنیا میں کوئی اثر، ایک مرحلہ رکھا ہے برزخ میں کوئی اثر، اور ایک مرحلہ رکھا ہے آخرت کی جزا۔ اور آخرت کی جزا ہماری نگاہ میں، جسے ہم جنت کہتے ہیں، ہماری آخری اڑان ہوتی ہے۔ ہم آپ جو اعمال خیر انجام دیتے ہیں، ہم میں خاص کر کے ہماری بہنیں خاص کر کے سنیں، دن بھر میں جتنی نیکیاں ہم کرتے ہیں جن میں ہماری منتیں، مرادیں، کہانیاں، حدیث قصہ اور اس سورہ یاسین اور سورہ واقعہ اور زیارت عاشورہ، ان سب سے ہم پا کیا کیا سکتے ہیں اور ہم پانا کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیے ان سب کا پہلا اثر ہے دنیا کی زندگی میں سہولتیں فراہم کرنا۔ میں اس کے نمونہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آگے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 6 چیزیں چاہتا ہوں آپ سے۔ پیغمبر کے پاس آگ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، آپ میری شفاعت کریں، آپ مجھے اللہ سے دلوا دیں، آپ میرا وسیلہ بن جائیں، میں آپ سے توسل کر رہا ہوں، مجھے 6 چیزیں چاہیے۔ تو حضور نے کیا چاہیے وہ 6 چیزیں؟ تو اس نے کہا سب سے پہلی بات تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ناسمجھ نہیں تھا، اس نے کہا میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہا اور دوسری چیز کیا چاہیے؟ کہا اور میں دوسری بات یہ چاہتا ہوں کہ بس اللہ ہی مجھ سے راضی نہ رہے، اس دنیا میں لوگ بھی سب مجھ سے خوش رہیں۔ پہلا کام آپ کو، ہم کو، سب کو مشکل لگا اللہ کو راضی رکھنا اور سب کو خوش رکھنا۔ ہمیں لگتا ہے آدمیوں کو خوش کرنا، مگر یہ غلط فہمی ہماری۔ سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کرنا، سب سے دیر میں وہ ناراض ہوتا ہے اور سب سے جلدی وہ راضی ہوتا ہے۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے، دعا کو میں پڑھتے ہیں یا سری الرضا، اے جلدی سے راضی ہو جانے والے۔ ناراض دیر میں ہوتا ہے، راضی جلدی ہوتا، اور ہم آپ ناراض بہت جلدی ہوتے ہیں اور راضی بہت دیر میں ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جلدی سے راضی ہو جائے تو جیسے وہ پردے ڈالے رکھتا ہے پہلے، اور جو پردے ہٹ بھی جاتے ہیں تو پھر جلدی سے راضی ہو جاتا ہے، ویسے ہی ہمیں یہ روش بنانا چاہیے کہ ہم دیر میں ناراض ہوں اور پردے ڈالے رکھیں ایک دوسرے کو یوپا، اور ہٹ بھی جائیں تو جیسے ہی وہ ہمارے پاس معذرت کرے ہم راضی ہو جائیں۔ ہم اپنی یہ عادت ڈالیں تو اللہ اپنی اس روش کو برقرار رکھے گا۔ اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اللہ بھی راضی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ بھی مجھ سے راضی ہوں۔ کہا اچھا دوسرا باتیں ہو گئی، تیسرا کیا چاہیے؟ کہا مجھے روزی میں وسعت چاہیے، بہت سی روزی چاہیے۔ اور کیا چاہیے؟ کہا مجھے روزی میں وسعت کے ساتھ ساتھ
تندرستی اور صحت مندی بھی چاہیے، بیماری بھی نہیں چاہیے، اچھا اور کیا چاہیے؟ کہا اور مجھے لمبی عمر اور لمبی زندگی چاہیے۔ کتنی چیزیں مانگ لی اس نے؟ ابھی 6 نہیں ہوئی، ابھی 5 ہوئی، 6 نہیں ہوئی ابھی۔ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ایک لوگ مجھ سے خوش رہیں، سب لوگ خوش رہیں مجھ سے، 2 اور یہ کام اور کہیں کچھ آسان بھی ہو، داؤد پور میں مشکل ہے کہ سب لوگ خوش ہو جائیں، ورنہ یہاں 15 سال سے مکتب نہ بند ہوتا۔ اتنے دنوں سے مکتب کیوں بند ہے؟ ایک دوسرے سے ناراض چل رہے ہیں، وہ کھولے گا ہم نہیں چلنے دیں گے، ہم چلائیں گے وہ نہیں چلنے دے گا۔ میں اس سے زیادہ آپ سے کہنا نہیں چاہتا، اتنا ہی آپ کے جگانے کے لیے کافی ہے۔ میں نے آج ایک مرد مومن سے کہا تم اکیلے لٹ لے کے کھڑے ہو جاؤ کہ میں مکتب چلاؤں گا، جو روکنے آئے گا سر پھوڑ دوں گا۔ ماضی میں داؤد پور کا علاج بھی یہی تھا، اب حال میں بدل گیا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ داؤد پور کے باہر والے تعریف نہ کریں۔ یہ لٹ چلانے پہ نعرہ نہیں بھیج رہے، یہ مکتب کھولنے کے وعدے کے طور پہ نعرہ بھیج رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں۔ ایک بابرکت صلوات بھیجئے، عہد کیجئے کہ ہم فوراً مکتب شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ صلوات بھیجئے۔ اور اب بات میں نے کہی دی اور کہنے تو بیٹھا ہی تھا، جہاں آ گئی وہاں کہہ دی، موعظے اور نصیحت کے بغیر کہہ دی کہ اب آپ کو سمجھاؤں بیٹھ کے کہ مکتب کی ضرورت ہے اور دینی تعلیم کی ضرورت ہے اور آخرت میں بچوں کو جہنم سے بچانے کی ضرورت ہے، اور کل امام زمانہ کو کیا جواب دیں گے، یہ سب مجھے ضرورت نہیں لگتی کہ میں آپ کو سمجھاؤں، یہ سب آپ سال بھر سنا کرتے ہیں، پھر اثر نہیں ہوتا ہے تو بات خطرناک ہو جاتی ہے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا آپ سے کہ میرے عزیزوں، ادارہ تنظیم المکاتب جس کے 53 سال ہو گئے، اس کا آغاز انہی علاقوں سے ہوا تھا، اور مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ نے انہوں نے مکاتب، تنظیم المکاتب کے قیام سے پہلے مکاتب کو قائم کیا تھا۔ بستیوں میں جا کے خود جاتے تھے، پڑھاتے تھے، جلال پور سے لے کے اور امبیڈکر نگر کے یہ علاقے جن میں یہ دریا جو آپ کا ٹونس بہتا ہے، اس میں کندھے کندھے اور کمر کمر پانی تک اتر کے ان علاقوں میں آپ تک آتے تھے۔ تو مجھے تاریخ تو نہیں اتنی معلوم ہے، لیکن مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی یہاں مکاتب کے قیام کی کوشش کی ہوگی جب تنظیم مکاتب نہیں تھا۔ آج الحمدللہ 1200 زیادہ تعداد میں مکاتب قائم ہیں۔ مجھے دینی تعلیم کی ضرورت کا احساس آپ کو دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شروع سے ہی مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ نے مکاتب کے قیام کے تحریک شروع کرنے کی بہت تھوڑی مدت کے بعد یہ کوشش بھی کی تھی کہ جہاں بڑی شیعہ بستیاں ہیں وہاں مکتب بھی ہو اور اسکول بھی ہو، اور میرے خیال سے کچھ دنوں خود یہاں اس مکتب میں بھی اسکول کی شکل میں پارٹ ٹائم ہی اسکول سے ہی اسکول چلا ہے، لیکن اب وہ حالات بدلے ہیں۔ اب اتنے اسکول کھل گئے ہیں کہ اسکول کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایک ضرورت ہم نے محسوس کی ہے، اور اس بڑے ذمہ داری کو بھی کمزور کاندھوں سے تنظیم المکاتب کے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ ایک طرف تو ہمارے بچوں کی دینی تعلیم کا مسئلہ ہے کہ وہ قرآن پڑھ لیں، دینیات سیکھ لیں، اصول دین سیکھ لیں، فروع دین سیکھ لیں، احکام سیکھ لیں، اخلاق سیکھ لیں، تاریخ و سیرت اہل بیت سیکھ لیں۔ دوسری طرف ایک چیز اور دیکھنے کو ملی کہ بچے جو اسکول جاتے ہیں انہیں ہوم ورک ملتا ہے، اور وہ 90% گھروں میں ماں باپ ان کی ہیلپ نہیں کر پاتے، یا ان میں صلاحیت نہیں ہے، یا ان کے پاس وقت نہیں ہے، یا بچے پر کنٹرول نہیں کر پاتے، ان کو ہوم ورک نہیں کرایا جاتا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ بچے اسکولوں میں جاتے ہیں پرائیویٹ، 99% پرائیویٹ اسکول زیادہ نمبر دے کے پاس کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھا جائے کہ ہمارا بچہ خوب اچھا پڑھ رہا ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ جب یہ 10th میں پہنچتے ہیں تو ان کے مین سبجیکٹس میں، یہ پورے ملک کا جائزہ ہے تقریباً، مین سبجیکٹس میں میتھمیٹکس میں، سائنس میں، انگلش میں نمبر ایک دم سے ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اور یہ کمزور ثابت ہوتے ہیں 10th میں، اور جب 10th میں کمزور ہوتے ہیں تو کچھ تو وہیں چھوڑ بیٹھتے ہیں، کچھ 12ویں تک کسی صورت کامرس لے کے یا آرٹس لے کے آ جاتے ہیں، اور پھر ان میں کچھ بچے کچھ BA میں کا سرٹیفکیٹ لے کے ٹہلنے لگتے ہیں۔ نہ تعلیم کی اچھی فیلڈ میں
سائنس میں، میتھس میں، بایولوجی میں، کمپیوٹر میں، اس میں نہ اچھی فیلڈ میں جا پاتے ہیں نہ اچھے کالج پاتے ہیں۔ تو یہ وہ دو سچائیاں ہیں جن کا ہمیں احساس ہوا، اور اس کو بڑی مہم ہے جو ادارۃ المکاتب نے پچھلے سال سے شروع کی ہے، اور وہ مہم یہ ہے کہ اب ہمارا ہر مکتب دھیرے دھیرے انشاءاللہ صرف مکتب نہ رہے، مکتب بھی ہو، کوچنگ بھی ہو۔ کوچنگ اس لیے ہو کہ ہم اسے روز ہوم ورک کرائیں گے، ہم اسے سائنس، میتھس اور انگلش 3 سبجیکٹ کم سے کم اس میں مدد کریں گے تاکہ وہ ان میں سبجیکٹس میں اچھا ہو جائے، اور جب وہ 10th تک اچھا مضبوط پڑھ کے جائے گا تو 10th میں جو بچے اچھے نمبر لاتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں وہ آگے خود چل پڑتے ہیں، پھر انہیں سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جوڑ کے چلانے کی مہم شروع کی گئی ہے، اور اس سال کا ہم نے نشانہ اپریل تک کا رکھا ہے، اس کووڈ-19 کی بندی کے باوجود 50 ایسے سینٹرز کھولنے کا، اور الحمدللہ 30 سے اوپر جگہوں پر اس کا انتظام ہو چکا ہے۔ اس کوچنگ کا خرچہ کیسے چلے گا؟ اس کوچنگ کا خرچہ چلے گا اس طرح کہ جیسے ہم تھوڑی سی مالی مدد دیتے ہیں، ویسی کوچنگ کے ہر ٹیچر کے لیے 1500 روپے مہینہ ادارہ دے گا۔ یہ آپ کی ایک ہیلپنگ اماؤنٹ ہوگا، اتنے میں ٹیچر نہیں ملے گا، مل بھی سکتے ہیں۔ بستیوں میں ہمارے لڑکیاں پڑھی لکھی موجود ہیں جو خانہ نشین گھروں میں بیٹھی ہے، ان سے پہلی کوشش میں مدد لینا چاہیے، اور ہمارا تجربہ یہ بھی کہ کم سن بچوں کو خاص کر کے اسکولی تعلیم میں لڑکیاں اچھا پڑھاتی ہیں، لیکن اتنے میں نہیں ملے گا، ہم بھی جانتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ رکھی ہے ہم نے کہ اس کوچنگ میں چونکہ بچے زیادہ تر کوچنگ جا رہے ہیں اور ایک فیس دے رہے ہیں، ہم اس سے 50% فیس لیں، جو بھی اس علاقے میں ریٹ ہے کوچنگ کا جس کلاس کا، اس کی آدھی فیس ہم بچوں سے لیں گے۔ تو آدھی فیس لیں گے، ایک طرف دین کی تعلیم فری دیں گے، مکتب کی تعلیم فری دیں گے، دوسری طرف یہ دو چیزیں کشش بن کے انشاءاللہ ہمارے زیادہ تر بچوں کو کوچنگ میں کھینچ لائیں گی۔ یہ سوچ کے بسم اللہ کی گئی ہے، اب 1-2 سال کے بعد تجربہ خود بتا دے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی بڑی بستی ہے، یہاں اب آپ کل سے جو ڈیزائن کریں مکتب پلس کوچنگ کا ڈیزائن کریں، اور اس سینٹر کا نام رکھا گیا ہے امامیہ اسٹڈی سینٹر۔ کوچنگ نہیں رکھا ہم نے اس لیے کہ کل اس کو 10 تک بھی لے جانا ہے، کل ترقی دے کے اسے ہائی اسکول لیول کے اوپر کے بچوں کی مدد کا ذریعہ بھی بنانا ہے، کل ترقی دے کے اسے جگہ جگہ UPSC جیسے جو بڑے بڑے کورسز ہوتے ہیں ان کو بھی کرانا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ آپ سوچ رہے ہوں مجلس میں صاحب سب کیا کرنے لگے، تو اب ایک چھوٹی سی بات سن لیجئے۔ اللہ نے جن نیکیوں کو ہمیں، ابھی میں وہ جو روایت سنا رہا تھا سناؤں گا، لیکن اللہ نے جو ہمیں نیکیاں کرنے کو حکم دیا ان کی قسمیں ہیں۔ ایک طرح سے نیکیوں کی تقسیم یہ ہے کہ کچھ اچھے کام ہیں جنہیں ہم کرتے ہیں، ہم نے وہ کام کیا، ہمیں اس کام پر وہ ایک نیکی ملی ایک معینہ مقدار پر، اور بات ختم۔ مثلا ہم نے کہا فاتحہ فلاں کی صلی صاحب کے لیے ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ توحید پڑھ دیجئے، آپ نے پڑھا، اب روایات کے مطابق ایک بار سورہ ہم پر اجر 1 قرآن کے برابر، سورہ توحید کی ایک بار تلاوت پر اجر 1/3 قرآن کے برابر، 3 بار ہم نے وہ پڑھا، 1 قرآن وہ 1 قرآن یہ، 2 قرآن کی تلاوت کا اجر ہمیں مل گیا، چیپٹر کلوز۔ لیکن اگر میں نے یہی مجلس پڑھتے ہوئے فضائل اہل بیت علیہ السلام بیان کیے، تاریخ بیان کی، اور چیزیں بیان کی، آپ کو اچھا لگا، ذکر سننے کا اجر ملا، آپ کے علم میں اضافہ ہوا، ثواب ملا، کلوز۔ لیکن اگر میں نے یہی یہ کوچنگ کی بات کر دی اور کل آپ نے اٹھ کے یہ کار خیر شروع کر دیا، تو جب تک یہ مکتب چلتا رہے گا تب تک ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لہذا ہمارے بزرگوں نے یہ طریقے سوچ کے رکھے۔ میں یہیں پہ ایک وضاحت اور کر دوں کہ اللہ نے، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ کچھ کام ان کی اجر وہیں ختم ہو جاتا ہے، کچھ کا سلسلہ جاری رہتا ہے، عمل ختم ہو جاتا ہے، سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ویسے ہی اللہ نے کچھ نیکیاں وہ رکھی ہیں کہ جن نیکیوں کا حکم دے کے ان کے کرنے کا طریقہ بھی معین کر دیتا ہے۔ مثلا نماز پڑھو تو نماز کیسے پڑھو، طریقہ معین کر دیا۔
حج کرو تو حج کیسے کرو؟ طریقہ معین کر دیا. عمرہ کرو تو عمرہ کیسے کرو؟ طریقہ معین کر دیا. لیکن بڑی تعداد میں بلکہ اکثر کار خیر اور نیکیاں وہ ہیں جہاں اللہ اچھے کام کا حکم تو دیتا ہے مگر طریقہ معین نہیں کرتا، مومن کی سمجھداری کے حوالے کر دیتا ہے. ہم تمہیں طریقہ نہیں بتائیں گے، جیسے زمانے کے حالات بدلیں گے تمہیں یہ کام کرنا ہے، طریقہ تمہارے ہاتھ میں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. بہت سی جگہوں پر مذہب نے روشنی کا حکم دیا ہے. مسجد میں روشنی کا اجر و ثواب ہے، روضہ مقدس پہ روشنی کا اجر و ثواب ہے. اسی طرح حکم ہے کہ جنازہ اگر رات میں رکھا ہے تو اس کے پاس روشنی رکھی جائے. تو مختلف مقامات پر روشنی کا حکم ہے. اب دور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی باتیں آپ کو مجالس میں کم بتائی جائیں گی. حضور کے دور میں روشنی کا طریقہ کیا تھا؟ اس وقت مٹی کا تیل نہیں تھا، یہ گیس نہیں تھی، یہ بجلی نہیں تھی. اس وقت روشنی کا طریقہ کیا تھا؟ چراغ جلایا جائے. چراغ کاہے سے جلایا جائے؟ مثلا سعودی عرب میں زیتون کا تیل ہے تو اس سے جلایا جائے. اگر شمع بنائی جائے تو کاہے سے بنائی جائے؟ وہ موم جو شہد کی مکھی کے چھتے سے نکلتا ہے. تو یہی طریقے اس وقت تھے. اب اس وقت حضور نے روشنی کے جو انتظام کروایا، یا مثلا روغن زیتون کا چراغ جلایا جا رہا ہے یا شہد کی مکھی کے چھتے کے موم سے شمع بنائی جا رہی. اب ہم اڑ جائیں کہ زندگی بھر شمع ہی جلائیں گے، اڑ جائیں کہ زندگی بھر چراغ ہی جلائیں گے. اللہ نے تمہاری عقل کے حوالے کیا ہے روشنی کرو کا حکم دیا ہے، نہ شمع کا حکم دیا ہے، نہ موم بتی کا حکم دیا ہے. خوشبو کرو کو حکم دیا ہے، نہ اگربتی کا حکم دیا ہے، نہ لوبان کا حکم دیا ہے. اب یہ سمجھداری ہوگی کہ جس دور میں روشنی کا جو طریقہ وہ اپنایا جائے. مسجد میں مجھے روشنی کا ثواب حاصل کرنا ہے تو میں بجلی کے بل میں پیمنٹ کروں گا یا بلب خرید کے لا کے دوں گا. وہاں بلا وجہ روشنی بجلی کی چمک رہی ہے، پھر بھی طاق میں جا کے شمع احمقانہ طریقے سے جلا کے مسجد کو نقصان نہیں پہنچاؤں. اب روشنی کا دور ہے، روشنی میں شمع کا حکم نہیں ہے. درگاہوں میں شمع جلا جلا کے ہزاروں سال، لاکھوں روپے سال برباد نہیں کروں گا. اگر میں ایک باشعور مسلمان ہوں، اگر میں ایک باشعور مسلمان ہوں تو میں دیکھوں گا یہاں روشنی کا طریقہ کیا ہے. ابھی چند دنوں پہلے وہ لال لال ٹمٹماتے بلب تھے وہ ہٹ گئے. اس کے بعد وہ آ گئیں محترمہ، کیا کہلاتی تھی وہ؟ ہاں، سی ایف ایل آیا. اب ہم اڑ جائیں کہ نہیں مولانا صاحب نے تو سی ایف ایل لگوایا تھا، مسجد میں آئے تھے، اب یہی رہے گا. نہیں بھائی، ایل ای ڈی آ گئی، اسے لگا لیجئے. تو میں یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ مذہب نے دو طرح کے کام ہم سے کہے ہیں. کام کرو، جیسے کہا ویسے کرو، وہاں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں. اور کام ہمارے ذمے یہ کرنا ہے، کیسے کرو؟ جیسے تمہاری دینی سمجھ تمہیں اجازت دے. آج ہمارا معاملہ اتنا پلٹا ہے. نماز اللہ کی طرف سے معین، ایک ایک لفظ معین. تشہد میں ہم جو پڑھتے آ رہے ہیں وہ پڑھنا ہے. ایک طرف اتنے قابل ہو گئے کہ اللہ کے لیے ڈیزائن کی ہوئے تشہد میں بحث کھڑی کر دی کہ شہادت ثالثہ چھوٹ گئی. تشہد میں اشہد ان علی ولی اللہ چھوٹ گیا اللہ سے، رسول سے، 11 اماموں سے. اب یہ بڑے قابل مآب آئے ہیں بڑھانے والے. تو ایک طرف اتنے قابل ہو گئے کہ جہاں اللہ نے باندھ کے رکھا تھا وہاں حدیں توڑ ڈالی، اور دوسری طرف اتنے بے عقلے ہو گئے کہ اللہ نے جہاں ہاتھ کھلے رکھے تھے وہاں درگاہوں میں بارگاہوں میں شمع جلا جلا کے سیاہی پھیلا رہے ہیں اور عمارتوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ بے شعوری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میرے عزیزوں، میں نے وضاحت اتنی سی کر دی. اب میں جو کہنا چاہتا تھا یہ کہ ایصال ثواب کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی طریقہ معین نہیں ہے. آپ ہم جو کچھ بطور ایصال ثواب کر رہے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کے اپنائے ہوئے طریقے ہیں.
اللہ کی شریعت کے بنائے ہوئے طریقے نہیں ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کے اپنائے ہوئے طریقے ہیں، چاہے ہم وہ فاتحہ کریں، چاہے وہ مجلس کریں، چاہے ہم تلاوت کریں، جو بھی کار خیر بانواں میں ایصال ثواب ہو رہا ہے اس میں شریعت کا بنایا ہوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں آزادی دی تھی، ہمارے بزرگوں نے اس کے کچھ طریقے اپنے دور میں اپنی سہولت کے لیے معین کر لیے۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ اس میں بڑی شریعت چلتی ہے خواتین کی۔ اب کہاں سے آ گیا؟ بہت زور سے پھڑکیں گے آپ، لیکن مذہب نے 7ویں اور 40ویں کی مجلس بھی نہیں رکھی، آپ جب چاہیں کریں۔ اصل میں 40واں ہی اس نے نہیں رکھا، یہ تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اتنا تو کر لو، اگر اتنا نہ اپنے کو باندھے ہوئے تو یہ بھی نہیں کرو گے، تو انہوں نے خود باندھا تھا کہ 30ویں دن اور 40ویں دن۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کہیں 10واں 20واں بھی ہو رہا ہے، ورنہ کیا انتقال کے بعد سے 40ویں تک اکثر جگہ پر روزانہ مجلس کی جاتی، کوئی پابندی ہے ہی نہیں ہے، کب کرو کیا کرو کوئی پابندی نہیں۔ ہر عمل خیر میں کار خیر میں ثواب ہے۔ راہ چلتے اگر کیلے چھلکا پڑا مل گیا اور اسے بھی تم نے کنارے اٹھا کے پھینکا اور اسی پر دماغ میں خیال آیا کہ یہ ثواب میرے بھائی کو چلا جائے، گیا۔ اور میں یہیں پہ جملہ اور بے شعوری کی دلیلیں دیتے ہوئے اپنے ماحول کی، ہم جب 40ویں میں آتے ہیں اور فاتحہ کے لیے سیگوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے سے آواز آتی ہے 30 قرآن اور 20 سورہ یاسین اور 11 حدیث قصہ اور 15 دعائے کمیل، اور نہ گننے دو تو بگڑ جائے گا کہ مولانا بتانے نہیں دے رہے۔ میرے عزیزو، یہ آپ کے بتانے سے الاٹمنٹ نہیں ہونے والا، جیسے ہی اس نیت سے وہ کام کیا گیا تھا وہاں گیا۔ آپ کے بتانے سے الاٹمنٹ نہیں ہوگا، آپ کے بتانے سے گھاٹا ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کر کے چھپاؤ گے تو زیادہ قیمت ملے گی، کر کے بتاؤ گے تو قیمت گھٹتی چلی جائے گی۔ عظمت ابو طالب علیہ السلام پا بوجہ بلند سلوار۔ میں نے جو حدیث آپ کی خدمت میں پڑھی تھی، میں اس کو ترجمہ کرنے کے وقت آ گیا، وہ روایت جو سنا رہا تھا وہ بھی مجھے یاد ہے۔ میں نے مولا کائنات کا جملہ پڑھا تھا کہ من استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر احتملتہ علیہا واغتفرت فقد ما سواہا۔ مولا یہ چاہتے ہیں، ایک فطرت ہے انسانی، اور فطرت یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، انسان کو اللہ نے کمال پسند بنایا ہے، انسان کمال پسند ہے، اسے کمال پسند ہے، خوبی پسند ہے، اچھائی پسند ہے، اور جہاں دیکھتا ہے ادھر کھینچتا ہے۔ کمال کھینچتا ہے انسان کو جب تک کہ انسان کی انسانیت باقی ہے۔ اگر اس نے اپنے اندر کے انسان کو مار ڈالا اور جانور بن گیا ہے تو پھر خوبیاں اسے نہیں کھینچ پائیں گی۔ خوبیاں اسی کھینچتی جس کے پاس انسانیت باقی ہو۔ تو انسان کمال پسند ہے اور چاہتا ہے کہ ہر خوبی میں وہ سب سے آگے ہو، جس چیز کو اچھا سمجھتا چاہتا مجھ سے آگے، میں اس میں دوسروں سے آگے دکھائی دوں۔ کسی کی نگاہ میں علم اونچی چیز ہے تو چاہتا آدمی کہ ہم علم میں سب سے آگے ہوں، کسی نگاہ میں پیسہ بڑی چیز ہے تو چاہتا پیسہ میرے پاس سب سے زیادہ ہو، کسی کے پاس اقتدار سب سے بڑی چیز ہے تو چاہتا کہ میرے پاس پاور سب سے زیادہ ہو، کسی کی نگاہ میں محبتیں اچھی چیز ہیں تو چاہتا ہے سب سے زیادہ محبتیں مجھے لوگوں کی حاصل ہو جائے۔ تو جس چیز کو اپنے لیے ہنر سمجھتا ہے اس کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے اور سب سے آگے اپنے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہے فطرت انسانی۔ اللہ نے اس فطرت کو ایک جگہ بدلا ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو دوسروں سے آگے دیکھنا چاہتا ہے، مگر اللہ نے اس فطرت کو ماں باپ کے یہاں بدل دیا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے اس فطری سچائی کو محسوس کیا ہے کہ ماں باپ جہاں کہیں کھڑے ہوں چاہتے ہیں میری اولاد اس سے بہتر ہو، مجھ سے آگے ہو، یہ ہماری خواہش و تمنا ہوتی ہے۔
تو اگر آپ اس سچائی کو سمجھا ہے تو اب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ اور ارشاد سنیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ انا و علی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں، اور باپ کیا چاہتا ہے؟ میری اولاد مجھ سے آگے ہو، میری اولاد مجھ سے آگے ہو۔ علی ہمارے باپ ہیں، باپ یہی چاہتا ہے، مگر علی جانتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا ہو سکتا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ میرا ہر جوان اور میری ہر بیٹی اور میرا ہر بھائی سنے، مولا نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ تم ساری خوبیاں اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے، وہ علی کی ذات ہے کہ بہادری پہ نظر ڈالو تو شجاعت میں کوئی ان سے آگے نہیں، علم پہ نظر ڈالو تو علم میں کوئی ان سے آگے نہیں، زہد پہ نظر ڈالو تو زہد میں ان سے کوئی آگے نہیں، سیاست و تدبر پہ نظر ڈالو تو تدبر میں ان سے کوئی آگے نہیں۔ جب سے دنیا خلق ہوئی آج تک مجھے کوئی حکومت دیکھنے کو نہیں ملی سوائے علی کی حکومت کے، کہ جہاں اس بات کا اطمینان ہو کہ میری مملکت میں کوئی ایک آدمی بھوکا نہیں ہے۔ مولا علی سوکھی ہوئی جو کی روٹی کھا رہے تھے، کسی نے کہا کہ مولا آپ سوکھی روٹی کھا رہے؟ کہا اگر مجھے یہ اطمینان نہ ہوتا کہ میری مملکت میں کمزور ترین انسان کو یہ روٹی نصیب ہے تو تم مجھے یہ روٹی بھی کھاتے نہ دکھائی دیتے۔ یعنی علی کو تنہا حکومت ہے علی کی کہ جس سے اطمینان ہے کہ میری مملکت میں کوئی ایک بھی بھوکا نہیں ہے، یہ اکلوتی حکومت اب تک کی ہے، اور اب یہ حکومت دوبارہ قائم ہوگی تو کب قائم ہوگی؟ جب وارث علی انشاءاللہ اس زمین پر تشریف لائیں گے۔ ایک صلوات ان کی حیات اور طول عمر و ظہور کے لیے بھیجیں۔ مولا نے کہا مجھے میں چاہتا تو یہی کہ تم سب خوبیوں میں سجے ہوئے ہو، اور یہ ان کے ائمہ کی سب کی فرمائش ہے۔ میں اپنے جوانوں کے لیے ایسی باتیں سناتا ہوں تاکہ ان کے دلوں میں جذبے پیدا ہوں۔ ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی ایسی بستی میں تم رہتے ہو جہاں 1 لاکھ کی آبادی ہے، تو مولا نے فرمایا کہ اس 1 لاکھ کی آبادی میں اگر کوئی میرا ایک شیعہ ہے تو میں اس سے چاہوں گا کہ اس 1 لاکھ لوگوں میں اس سے بہتر کردار والا اور صاحب تقوی کوئی اور نہ ہو۔ 1 لاکھ کی آبادی میں اگر میرا ایک ہے تو سب سے زیادہ باعمل ہو، دیندار ہو، صاحب تقوی ہو، یہ ان کی پسند ہے۔ وہ چاہتے ہیں ہم سجے سجائے ہوں، ہمارے پاس خوبیاں ہی خوبیاں ہوں، مگر مولا کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ تم یہ نہ کر پاؤ گے، لیکن تو جو کر سکتے ہو وہ سنو۔ فرمایا من استحکمت لی فی ہے خصلۃ من خصال الخیر، اچھی عادتیں، اچھی خصلتیں۔ ہمارے ہاں تو اردو میں کبھی کبھی بعض الفاظ بگڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں بڑا خصلتی ہے، ہمیشہ برائی کی بات ہوتی ہے، لیکن خصلت اچھی چیز کو بھی کہتے ہیں، بری عادت کو بھی کہتے ہیں۔ وہ جو آدمی سے چھوٹ نہ سکے وہ خصلت ہے، چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو۔ امام نے فرمایا من استحکمت لی فی ہے خصلۃ من خصال الخیر، اچھی خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت اپنے اندر پکی کر لو۔ ہم آپ ٹٹولیں اپنے آپ کو، اللہ نے ہمارے اندر اچھائیوں کی گنجائش رکھی ہے، مگر ہماری فطرت اور طبیعت کچھ کام آسانی سے کر لیتی ہے، کچھ کام مشکل سے کر پاتی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کے لیے پیسہ دینا بڑا آسان ہے کسی بھی اچھے کام میں، وقت دے پانا نہیں، ہاتھ پیروں سے نہیں کر پاتے۔ کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ پیروں سے کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، پیسہ نہیں دے سکتے۔ کچھ کے اندر ذوق علم پایا جاتا ہے، پڑھنے میں بہت آگے ہیں، لیکن ذرا بہادری کی بات آئے کہیں مقابلے کی تو ان سے زیادہ دبو کوئی نہیں ہے۔ کہیں کوئی بہادر انسان ہے، ہر وقت جان دینے پہ تیار ہے، مگر علم سے اس کا رشتہ نہیں۔ تو ہمارے اندر الگ الگ صلاحیتیں، ہم ٹٹولیں اپنے اندر کہ کس خوبی کو ہم آسانی سے مضبوط بنا سکتے ہیں۔ مولا نے فرمایا من استحکمت لی فی ہے خصلۃ من خصال الخیر، جو اپنے اندر کسی ایک اچھی عادت کو پکا کر لے، کوئی اپنے اندر بہادری پکی کر لے، کوئی سچائی پکی کر لے، کوئی امانت داری پکی کر لے، کوئی حق گوئی پکی کر لے،
کوئی کار خیر کرنے کی عادت پکی کر لے، کوئی غریبوں کی مدد کی عادت پکی کر لے، تو تمہارے اندر تو ایک ہی اچھی عادت پکی ہوگی، مگر جب پورے معاشرے میں ہر آدمی کوئی ایک اچھی عادت پکی ہوگی تو یہ معاشرہ وہ ہوگا جس میں ساری عادتیں اچھی اور پکی عادتیں ہوں۔ اپنے اندر ایک اچھائی پکی کرو، باقی امام نے فرمایا احتملتہ علیہا، میں اسی ایک نیکی کے ذریعے اس کا کام کروا دوں گا، یعنی اس کی بخشش کا ذریعہ اسی ایک نیکی کو بنوا دوں گا، باقی کمیاں معاف کر دوں گا۔ تم نے اپنے علم کو مضبوط کیا، صاحب علم بنے، دوسروں کے علم سے مدد کرتے ہو۔ انہوں نے اپنے کار خیر کے جذبے کو مضبوط کیا، ہر جگہ اپنا پیسہ لگاتے ہیں، باقی کمیاں ان کی ہیں، امام فرمایا ہم چشم پوشی کر لیں گے، ہم معاف کر دیں گے، مگر ایک عادت پکی کرو۔ مگر امام نے فرمایا کہ ساری خوبیوں میں کوئی ایک نیکی اپنا لوگ ہم قبول کر لیں گے، مگر تم میں سے کسی کے پاس بھی یہ دو خوبیاں ایسی ہیں جن کا ہونا ضروری ہے، ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی تم میں نہ ہوگی تو علی تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ اب بے چین ہونے اور گھبرانے کی بات ہے کہ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ کوئی ایک نیکی پکی کر لو، چلو بھائی میں نے علم والی عادت پکی کی، انہوں نے بہادری والی عادت پکی کی، انہوں نے علم اور قوت برداشت والی بات پکی کر لی، انہوں نے کار خیر والی عادت پکی کر لی، اب یہ دو کون سی؟ فرمایا کوئی ایک نیکی پکی کر لو، میں اسی پہ اکتفا کروں گا، باقی کمیاں معاف کر دوں گا، لیکن دو کمیاں تمہارے اندر میں معاف نہیں کروں گا۔ وہ کون سی؟ ما ولا اغتفرو فقد عقل ولا دین، تمہارے اندر اگر مجھے کاموں میں عقل کی کمی دکھائی دی تو بے عقلی علی برداشت نہیں کرے گا، اور تمہارے کاموں میں اگر بے دینی دکھائی دی تو علی بے دینی برداشت نہیں کرے گا۔ کہ دوسری خوبیاں اندر آئیں نہ آئیں لیکن دو عادتیں پکی کرو، ایک تمہارے اندر بے عقلی نہ آنے پائے، ایک تمہارے اندر بے دینی نہ آنے پائے۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو رسم و رواج کی شکل میں بے عقلی چھائی ہوئی ہے اور ترک واجبات کی شکل میں بے دینی چھائی ہوئی ہے۔ مولانا محمد پاپا واضح بلند سلوات۔ وقت تیزی سے گزر گیا ہے، میں دو تین باتیں کہنا چاہتا تھا۔ پہلی بات میں نے کہنی چاہیے سال ثواب کے سلسلے میں کہ کار خیر دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کار خیر کریں کام رکا ثواب رکا، ایک وہ جو کام رک جائے ثواب جاری رہے۔ اللہ نے ایصال ثواب اور ترہیم کے لیے کوئی طریقہ اپنی طرف سے معین ہی نہیں کیا ہے۔ فاتحے سے لے کے برسی تک جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے بزرگوں نے مذہب سے ڈھونڈ کے نکالی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہماری بزرگ خواتین نے زیادہ تر اڑوس پڑوس کی رسم و رواج سے نکالی ہے۔ میں ان میں سے بعض تذکرے آپ کے سامنے کر ہی دوں۔ ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، میں نے پچھلے سال بھی یہ بات کہی تھی، پھر کہنا چاہتا ہوں۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں پچھلے سال 11، 12، 13 شعبان کے آس پاس مسلسل فون آ رہے تھے، مولانا صاحب عرفہ کب ہوگا، عرفہ کب کرنا ہے۔ میں نے جتنی مدت بھی علم دین حاصل کرنے میں گزاری ہے، چاہے وہ مدرسہ ناظمیہ کے 12 سال رہے ہوں اور چاہے حوزہ علمی حکم کے 7-8 سال رہے ہوں، اس کل مدت میں نے لفظ عرفہ کو 9 ذی الحجہ کی تاریخ سے جوڑا پایا۔ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن جب حاجی میدان عرفات میں حج کا آغاز کرتا ہے، میدان عرفات میں جا کے زوال کے وقت سے لے کے غروب تک وہاں رہنا یہ واجب ہے، اس کے بعد وہاں دعائیں، توبہ، استغفار، یہ سب مستحبات ہے۔ یہ ہے عرفہ۔ ہمارے ماحول میں نہ جانے کہاں سے آیا ہے یہ سب جو 13 یا 14 یا 12 شعبان کو ہوتا ہے، جسے عرفہ کہا جاتا ہے۔ جتنا میں ماہر خواتین سے سمجھ سکا ہوں، ماہر شریعت ہے نا وہ، اس سے میں سمجھا ہوں کہ اس میں فاتحہ یا مجلس جو کچھ بھی ہوتا ہے
ان کا خیال یہ ہے کہ ابھی تک روحیں معلق تھی، ان کی جگہ معین نہیں ہوئی تھی، عرفہ کے دن الاٹمنٹ ہو رہا ہے۔ میں یہ سمجھاؤں، یہ رحمت پروردگار کے خلاف تصور ہے، اور اس کی مذہب میں کہیں کوئی جڑ نہیں ہے، خالص رسم ہے۔ میں نے ابھی پھر ہماری جو الحمدللہ تنظیم مکاتب سے جامعہ سے نکل کے ایک بڑی تعداد اہل علم کے ان میں سے ایک یہاں تشریف فرما ہے، خود بھی سفید ریش ہو چکے ہیں، تہذیب سلمو، یہاں کیا پتن کچھ نام ہے نا ان کا، اسلم، ماشاءاللہ فاضل کا ایک گروپ ہے جس سے ہم نے تنظیم مکاتب مختلف گروپس بنایا، اس میں ایک ٹی ایم ریسرچ کے نام سے میں ایسے سوالات اس میں ڈالتا ہوں، وہاں سے ڈھونڈ کے ابھی جو چیز نکلی ہے وہ سن لیجئے۔ خراسان کے علاقے میں ایک رسم ہے ایرانیوں میں کہ وہ 12، 13، 14 رمضان شعبان کو قبرستانوں میں جا کے اور ان کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں، اور یہ رسم اسلام سے پہلے کی ہے، دور مجوسیت کی ہے، دور مجوسیت کی رسم ہے جو اس علاقے میں مسلمانوں میں باقی رہ گئی۔ مجھے نہیں معلوم اسلام میں 13، 12، 14 شعبان کو خاص کر کے کسی ایصال ثواب کا حکم جو بنام عرفہ ہو کہیں دیکھنے کو نہیں ملا، لیکن ہمارے گھروں میں اس کا کتنا اہتمام ہوتا ہے اور کتنا ہنگامہ مچتا ہے، عرفہ ہے، عرفہ ہے، عرفہ ہے۔ اسی طرح سے اسلام نے ایصال ثواب کی نہ کوئی تاریخ رکھی ہے نہ کوئی دن رکھا ہے۔ اب یہ کہاں سے شریعت آ گئی کہ 40واں 40 دنوں سے پہلے ہونا چاہیے، اور عرفہ سے پہلے 40واں اور 40ویں سے پہلے عرفہ، نہ جانے کیا کیا۔ بھائی اگر اس کا کوئی حقیقت سے تعلق ہو، دین سے تعلق ہو، تو ہم جیسوں کو پتہ بھی چلے۔ اور جب وہ ذہن خواتین کا اجاگر کیا ہوا ہے جس کا مذہب سے کوئی رشتہ نہیں، تو آپ کو سمجھنا چاہیے میرے عزیزو، مولا کہہ رہے ہیں کہ میں سب کمیاں برداشت کروں گا مگر عقل کی کمی تم سے برداشت نہیں کروں گا، میں سب کمیاں برداشت کروں گا مگر میں کسی صورت بھی دین کی کمی تم سے برداشت نہیں کروں گا۔ آج ہمارے پورے ماحول میں رسم و رواج اس بری طرح سے چھائے ہوئے ہیں کہ ہم انہی کو مذہب سمجھ رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری سندھ کے مولوی حضراتی ہم سے بھڑ جاتے ہیں کہ حرام تھوڑی ہے، جائز تو ہے، کرنے دیجئے۔ جائز ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، حرام نہیں ہے۔ حرام تب ہوگا جب آپ یہ سمجھ کے کریں کہ یہ حکم خدا ہے کہ ایسا کرو، تو حرام ہو جائے گا۔ جو رات میں ہم آپ نمازیں نہیں پڑھتے جماعت سے رمضان کی، اور جو دوسرے پڑھتے ہیں، کیا فرق ہے؟ وہ مستحب نمازیں جو فرادہ پڑھی جانا چاہیے، اس کو جماعت سے پڑھنا مذہب میں ایجاد ہے، اور یہ سمجھ کے پڑھنا کہ اللہ نے ایسے کہا ہے۔ کار خیر خود اپنی جگہ، رات بھر آدمی رمضان میں نماز پڑھے ثواب ہے، لیکن یہ سمجھ کے پڑھے کہ ایسا اللہ نے کہا ہے، وہی بدعت بن جاتی ہے۔ تو یہ خیال رکھیے، کسی کار خیر کا کرنا، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، جائز ہے، حرام ہونے کی دلیل چاہیے، لیکن جائز ہونا اور ہے، ذریعہ ثواب بننا اور ہے۔ جائز کاموں کے انجام دینے سے ثواب نہیں ملتا ہے، ثواب یا مستحب کے کرنے سے ملتا ہے یا واجب کے کرنے سے ملتا ہے۔ تو یہ جائز ہے، کرنے دیجئے، ٹھیک ہے، ہم جائز تھا کرنے دیتے، لیکن رسم و رواج کے خلاف بولنے کی وجہ سن لیجئے۔ شادیوں کی رسمیں، موت کی رسمیں، ان رسموں نے کتنا دشوار بنا دیا ہے ان دونوں مرحلوں کو۔ ان رسموں نے کتنی تباہی پھیلائی ہے۔ کینسر میں بیمار ہو کے باپ مرا، پورا گھر پہلے ہی بک چکا تھا، 2-4 بیگھے کھیت بچے تھے، اب وہ 40ویں میں رہن رکھ دیے جائیں گے۔ یہ گھروں میں ہو رہا ہمارے، یہ سارے اس لیے ہم سمجھتا ہے کہ فاتحے میں کھانا کھلانا گویا یہی اللہ کا طریقہ بتایا ہوا، ہم نے اپنی طرف سے سمجھ لیا اس کو۔ میرے عزیزو، میں بات پھیلتی چلی گئی ہے، ابھی روایت بھی مکمل کرنا ہے اور نماز سے پہلے مجلس بھی ختم کرنا ہے، لہذا سمیٹ کے کہنا چاہتا ہوں، یہ جو شادی سے لے کے موت تک اور ایام ولادت سے لے کے عزاداری تک جتنی بیجا رسمیں قائم ہو گئی ہیں، ان کے خلاف بولنے کی وجہ سنیں، توجہ سے سماعت کریں۔ اللہ نے ہم انسانوں کے کاموں کو 5 حصوں میں بانٹا ہے۔ کچھ بہت بڑی نیکیاں ہیں جن کے چھوڑنے میں بڑا نقصان ہے، انہیں واجب کر دیا۔
کچھ ایسی نیکیاں جن کے کرنے میں فائدہ بہت ہے، چھوڑنے میں بڑا نقصان نہیں، انہیں مستحب کر دیا۔ کچھ ایسے برائیاں ہیں جن کے کرنے میں بہت بڑا نقصان ہے، اللہ نے انہیں حرام کر دیا۔ کچھ ایسی برائیاں ہیں، خراب کام ہیں جن کے چھوڑنے میں بڑا فائدہ ہے لیکن کرنے میں کوئی بڑا نقصان نہیں، اللہ نے اسے مکروہ کر دیا۔ اس سے باہر ہے جو کچھ وہ ہے جائز اور مباح۔ اب جتنی نیکیاں ہیں یا ہے واجب یا ہے مستحب، ہے دو ہی قسمیں نا، نیکیوں کو کوئی تیسری قسم نہیں۔ اب میں ایک اہم بات کہہ رہا ہوں، توجہ دیجیے گا۔ اللہ نے ہم انسانوں کی گنجائش دیکھ کے جتنی نیکیاں ہم کو کرنا ضروری تھا انہیں کر دیا واجب، اور جن نیکیوں کو ہم کر سکتے تھے ضروری نہیں انہیں کہا مستحب، اور جتنی ہمارے اندر استعداد تھی، صلاحیت تھی، کیپیسٹی تھی، کیپیبلٹی تھی، اتنی نیکیاں اس نے مستحب کی شکل میں رکھ دی ہیں۔ ہم آپ شب قدر ساری رات اعمال کرتے ہیں مگر چھوٹ جاتے ہیں کہ نہیں؟ جتنا کتابوں میں لکھ کے ہم تک پہنچا ہے وہ بھی سب پورا نہیں ہو پاتا۔ روزانہ کی جتنی دعائیں لکھی ہوئی ہیں آپ پڑھنا شروع کریں، خالی مفاتیح سے نہیں پڑھ پائیں گے، نہیں پڑھ پاتے۔ اعمال لکھے ابھی رجب اور شعبان کے جتنے لکھے ہیں کر پائیں، نہیں کر پاتے۔ تو اللہ نے ہم انسانوں کی جتنی گنجائش تھی اتنی نیکیاں تو پہلے ہی سے رکھ دی ہیں۔ اب اگر ہم رسم و رواج کو بڑھائیں گے تو کیا ہوگا؟ جس غبارے میں جتنی ہوا بھری جا سکتی تھی وہ پہلے ہی سے بھر دی گئی، اب اس میں اور پھونک ماریں گے تو یہ غبارہ پھٹے گا۔ جس الماری میں کتابیں پہلے سے لگی ہیں اور ٹھسا ٹھس بھری ہیں، اس میں 4 کتابیں آپ ٹھوسیں گے تو 4 کتابیں گر جائیں گی۔ میرے عزیزوں، رسم و رواج کی مخالفت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ حرام ہو چاہے نہ ہو، مگر پہلے سے جتنی گنجائش ہے اتنے تو اللہ نے واجبات و مستحبات رکھ دیے ہیں۔ اب یہ رسم و رواج لے کے آؤ گے تو یا مستحب کو ڈھکیل کے آئے گی یا واجب کو ڈھکیل کے آئے گی۔ اور ہمارا معاشرہ اسی کا شکار ہے۔ ابھی ایک چیز مارچ گزری ہے، عید نوروز جو کہلاتی، یہ ایرانی حضرات کی اسلام کے پہلے سے چلی آ رہی ہے عید ہے، اور وہ عید بہار کا اور ان کے سال کا پہلا دن ہے۔ جو ہم 21 مارچ کہتے ہیں ان کا ہے پہلا فروردین، جیسے یہاں انگریزی سال ہے جنوری، ویسے ان کا ہے فروردین۔ وہ بھی سورج سے حساب کرتے ہیں، شمسی سال ہے ان کا، قمری نہیں ہے۔ جو ایرانیوں کا اصلی سال ہے وہ شمسی ہے، قمری نہیں ہے۔ قمری سال مسلمانوں کا ہے، جیسے یہاں اہل ہنود کا سال الگ ہے، عیسائی سال عیسوی الگ ہے، اسی طرح سے شمسی سال ان کا ایرانیوں کا ہے۔ اس کا پہلا دن ہے، بہار کا پہلا دن فطرت کے حساب سے جوڑ کے۔ وہ ایک ان کی خوشی کا دن ہے۔ ایرانی ماحول میں مذہبی طور پر وہ اسلام کی طرف سے کوئی معین کی ہوئی عید نہیں ہے۔ اچھا، اگر وہ عید مثلا اس دن کوئی دعائیں بھی وارد ہوئی ہیں تو اس میں جو وہ تحویل کس وقت ہے اور سواری کا ہے کی ہے اور رنگ کیا ہے اور مٹھائی کس رنگ کی ہوگی اور نظر کس وقت دلائیں گے، یہ سب کے سب مذہب سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، نہ عید الفطر میں اتنے فون کبھی آتے، نہ عید الاضحیٰ میں، نہ شب قدر میں کہ کس وقت اعمال انجام دیے جائیں بہترین وقت ہوگا۔ پوری قوم پریشان تھی تحویل کب ہے، یہ تحویل کا اسلام سے رشتہ کیا ہے، اور پھر جو آپ نظر کر رہے ہیں یہ کس شریعت کی کتاب میں لکھا ہے۔ مگر پوری قوم پریشان تھی، تحویل کا وقت بتا دیجئے اور نظر کس وقت کریں گے۔ تو ہماری صورتحال یہ ہو گئی کہ ہم رسم و رواج سے اتنا چمٹ گئے ہیں، اور جب اپنی انرجی ادھر لگ جائے گی تو ادھر نہ لگنے پائے گی۔
لہذا ہم پہچانے کہ دین کہاں ہے اور رسم و رواج کہاں ہے. دین کو گھروں میں لیتے جائیے, رسم و رواج کو گھروں سے باہر کرتے چلے جائیے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اور جب میں نے بات جہاں شروع کی تھی تو ہم کوئی بھی اعمال خیر کرتے ہیں تو اس لیے کہ ہم اس سے کچھ پانا چاہتے ہیں, اور پانے کی منزلیں ہیں, اور کبھی ہم نیچے رک جاتے ہیں, اوپر تک نہیں جاتے. میں جلدی سے سن لیں اور بات زحمت کو ختم کروں. میں روایت سنا رہا تھا کہ آدمی کیا کیا پڑھ سکتا. حضور کی خدمت میں آیا اور کہا میں چاہتا ہوں مجھ سے اللہ راضی رہے گا. ٹھیک, اور کیا چاہتے ہو؟ کہا لوگ بھی سب مجھ سے خوش رہے. کہا اور کیا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں میرے پاس خوب مال ہو بہت سا. کہا اور کیا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں میری عمر لمبی عمر ملے مجھے. 4 چیزیں ہوں گی. کہا اور کیا چاہتے ہو؟ کہا اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے صحت اور تندرستی ملے, صحت مند نہ ہوں, بڈھا بھی ہو جاؤں تو بیمار نہ ہوں. اچھا اور کیا چاہتے ہو؟ بہت سمجھدار تھا. اس نے کہا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آخرت میں آپ کا پڑوس نصیب ہو. 6 چیزیں اس نے مانگ لی, نہ دنیا میں کچھ چھوڑا نہ آخرت میں. اللہ راضی رہے سے پیغمبر کے پڑوس تک آخری کوالٹی مانگ لی. اور بیچ میں روزی بھی چاہیے, اور تندرستی بھی چاہیے, اور جوانی بھی چاہیے, اور لمبی عمر بھی چاہیے. کچھ بچہ ہی نہیں. حضور نے کہا تجھے 6 چیزیں چاہیے تو 6 کام کرنا پڑیں گے. پہلا پیغام یہ دیا کہ کچھ پانا ہے تو کچھ کرنا ہوگا. خالی گھروں میں بیٹھ کے دعائیں کرنے سے اور منتیں ماننے سے ہونے والا نہیں ہے. 6 چیزیں چاہیے تو 6 کام, نو ڈسکاؤنٹ. اے حضور دعا کر دیجئے مل جائے. اچھا 6 کام نہ کروائیے, 2-4 کروا لیے, 1-2 چھوٹ دے دیئے. کہا نہیں 6 چیزیں چاہیے 6 کام. یعنی ہمارے پاس بے عمل کی گنجائش نہیں ہے, وہ اس کی گنجائش ہے جو اپنی طاقت لگا لے پھر ہمارے پاس آئے. گھر میں ہاتھ دھرے بیٹھے ہو, روزی دے دے نہیں. پہلے کندھے پہ غوچھا ڈال کے سڑک پہ نکلو روزی ڈھونڈنے, پھر کہو مالک روزی دے. کہ 6 کام چیزیں چاہیے تو 6 کام کرنا ہوں گے. اب نسخہ سنیے حضور کا بتایا. کہ چاہتے ہو اللہ تم سے راضی و خوشنود رہے, یاد رکھنے کی کوشش کیجئے گا, کبھی کام آ جائے گا. کہ اللہ چاہتے ہو اللہ تم سے راضی و خوشنود رہے تو بس اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہے, اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو. اس کو الگ سے اور کچھ نہیں چاہیے. اسے نہ کوئی رشوت چاہیے, اسے نہ کوئی تحفہ چاہیے, بس تم اس کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو. جس کا خلاصہ یہ ہے کہ واجبات انجام دیتے رہو, حرام سے خود کو بچاتے رہو, اللہ تم سے راضی رہے گا. کہا اور چاہتا ہوں کہ لوگ بھی سب مجھ سے خوش رہیں, کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو. یہ بڑی کام کی چیز ہے. فرمایا کہ کچھ نعمتیں لوگوں کے ہاتھ میں ہیں, تمہارے پاس نہیں ہیں. کچھ نعمتیں تمہارے پاس ہیں, لوگوں کے پاس نہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل نعرہ حیدری. تو جلدی جلدی سن لیں. آل محمد پہ باواز بلند سلوات. ہم میں سے کسی کے پاس پیسہ ہے, کسی کے پاس پاور ہے, کسی کے پاس خاندان ہے, کسی کے پاس علم ہے, تو دوسروں کے پاس کہیں ہمارے پاس پیسہ ہے تو علم نہیں, ان کے پاس علم ہے پیسہ نہیں. ہمارے پاس اقتدار ہے, ہمارے پاس گھر میں افراد نہیں, ان کے پاس گھر میں طاقت ہے. تو نسخہ سنیے, بہت کام کا ہے. فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سب تم سے خوش رہیں اور تم سے ہر آدمی راضی رہے تو جو تمہیں اللہ سے ملا ہے وہ سب تک پہنچاتے رہو. جو تمہیں اللہ سے ملا ہے سب تک پہنچاتے رہو. جو دوسروں کے پاس نعمتیں ان پہ کبھی نظر نہ ڈالو. اپنے پاس جو ہے وہ پہنچاتے رہو, دوسروں سے لانے کی کوشش نہ کرو. تم سے سب راضی و خوش رہیں گے. وقت نہیں تشریح نہیں کر سکوں گا, صرف سناؤں گا. کہا اور میں چاہتا ہوں کہ میرے مال میں وسعت ہو, بہت مال مجھے ملے اور اس میں برکت ہو. تو فرمایا کہ اس کے لیے اللہ نے تمہارے مال میں جو واجبات رکھے ہیں ان کو ادا کرو, زکوٰۃ نکالو. اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے لمبی عمر ملے. وقت ہوتا ہے تو میں تشریح کرتا ہوں جملوں کی. مجھے لمبی عمر ملے. تو فرمایا اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو جو اللہ کے بنے بنائے رشتے ہیں, خون کے رشتے, ارحام, ان سے رشتے جوڑ کے رکھو. تم اللہ کے بنائے رشتے جوڑ کے رکھو گے, توڑو گے نہیں, تو تمہیں لمبی عمر ملے گی.
صلہ رحم سے عمر لمبی ہوگی۔ میں نے اس لیے کہا کہ آج ہم بہت جلدی اللہ کے بنائے رشتے توڑ دیتے ہیں۔ بھائی بھائی سے لڑ جاتا ہے، بھتیجا چچا سے لڑ جاتا ہے، اب تو ماں باپ سے بھی لڑائی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اس پر قطعاً راضی نہیں ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں ضرور سناؤں گا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ آپ نے کہا کہ رشتے جوڑ کے رکھو، میرے چچا بھائی ہیں، میں ان سے پوری طاقت لگاتا ہوں کہ ان سے اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھوں، مگر وہ بہت بے توجہی کرتے ہیں اور ہم لاکھ ان سے مل کے رہنا چاہتے ہیں، وہ ہم کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اور کہا کہ اب میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ تو حضور نے پوچھا تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہا جیسے انہوں نے ہمیں چھوڑا ہم بھی انہیں ویسے ہی چھوڑ دیں گے، اس کے بدلے میں چھوڑ دیں گے۔ سنیے پیغمبر کا جملہ، جیسے اس نے کہا کہ جیسے انہوں نے ہم کو چھوڑا ہے ہمارے بھائیوں نے، ہم بھی ان کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا اذن یرفضکم اللہ جمیعا، تم بھی انہیں چھوڑ دو گے تو تم سب کو اللہ بھی چھوڑ دے گا۔ اگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ ہمیں چھوڑ دے تو پھر ہمیں اللہ کے بنائے رشتوں کو کبھی نہ توڑنا چاہیے۔ لاکھ بدسلوکی ادھر سے ہوتی رہے، ہمیں ان رشتوں کو جوڑ کے رکھے رہنا چاہیے۔ کہ لمبی عمر چاہتے ہو صلہ رحم کرو، کہ تندرست رہنا چاہتے ہو کہ صدقہ دو۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے مال میں جو واجبات ہیں وہ ادا کرو تو مال میں برکت آئے گی، اور صدقے کا مطلب ہے کہ مال میں جو مستحبات ہیں وہ دیتے رہو تو تمہارے پاس تندرستی اور صحت رہے گی۔ کہ اور میرا آپ کا ساتھ چاہیے۔ اب جملے سنیں حضور کے انہی کے لفظوں میں، فرمایا فَأَتِلِ السُّجُودَ مَعَيَا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَّارِ، اگر تمہیں آخرت میں مقام محمود پر میرا ساتھ چاہیے تو میرے ساتھ اس ایک اللہ کے لیے جو قہار بھی ہے اس کے سامنے لمبے لمبے سجدے کرو۔ تم جتنا جھکتے جاؤ گے اللہ تمہیں اتنا اٹھاتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ہے دنیا کا اجر جو کار خیر پہ دنیا میں حاصل ہوتا ہے، مگر ہم کبھی دنیا کے اجر پہ اٹک جاتے ہیں، ہماری بہنیں خاص کر کے اور ہمارے جوان بھی۔ ہم کسی زری پہ گئے، کسی مسجد میں گئے، کسی امام باڑے میں گئے، کہیں چٹ باندھی، کہیں زنجیر باندھی، کہیں تالا ڈالا، کہیں کچھ اٹھایا، کہیں کچھ رکھا نیا نیاز نام سے۔ کیا ہے؟ دنیا کی کسی کی چکر میں یہ کم ترین ہے جس پہ ہم اٹک کے رہ گئے۔ اللہ کہتا ہے اس پہ نہ رکو، تمہیں اس دنیا میں جو ہم دیں گے وہ تو اس کا اثر ہے، تمہیں ہر عمل خیر پہ جزا ملنا، اور وہ تو کہتا جزا پہ بھی نہ رکو، ثواب پہ بھی نہ رکو، جنت پہ بھی نہ رکو۔ سورہ برات میں کہتا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر۔ ہمارا ہر مومن مومنہ سے وعدہ ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا تو ہم اسے جنت دیں گے، جنت میں عدن کی جنت دیں گے، رہنے کے پاکیزہ ٹھکانے دیں گے۔ لیکن سنو، جنت کے پا لینے کو اپنی کامیابی نہ سمجھ لینا، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا کا پا لینا ہے بڑی کامیابی۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ میں نے اتنی دیر آپ کو جو وقت لیا ہے اس میں جو کچھ کہا ہے اس میں سے ایک آخری اہم بات یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کار خیر کے ذریعے ہم دنیا میں بھی کچھ حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں جزا میں آخرت اور جنت بھی ملنے والی ہے، مگر ہمارا مزاج خیر ہونا چاہیے تیری رضا کے لیے، تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے۔ تو کہہ رہا اس لیے کر رہے ہیں، اس کی رضا مل جائے گی تو فاصلہ خود سمجھے۔ جو جنت کے لائق بنتا ہے وہ جنت جا سکتا ہے، کسی کو لے نہیں جا سکتا، لیکن جو رضا کی منزلوں پہ پہنچ جاتا ہے وہ جنت جاتا بھی ہے، جنت لے بھی جاتا ہے۔ اور رضا پروردگار سے اونچی کوئی چیز اور ہوتی تو حسین نے اس کے پانے کے لیے قربانیاں دی ہوتی۔ کربلا کے میدان میں عصر کا ہنگام ہے، ظہر کا ہنگام ہے، اول وقت نماز ہو چکا یا ہونے والا ہے۔ یہ کون سا وقت تھا؟ وہی جب کربلا میں بھرپور جنگ چل رہی ہے، مگر ایک مرتبہ سورج ذرا سے جھکا مغرب کی طرف، ابو ثمامہ سیداوی نے اٹھا کے آنکھیں کہہ دیا میرے فرزند رسول اول وقت نماز ہو گیا، زوال ہو گیا، زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لیں۔ بر وقت فریضے کو یاد کرنے پر حسین نے دعا دی۔ دعا کیا دی؟ کہ تمہیں اللہ نماز گزاروں میں قرار دے۔
اس کا مطلب نماز گزار ہونا کوئی اتنا بڑا شرف ہے کہ یہ شرف مجاہد کے لیے بھی دعا کر کے مل رہا ہے۔ جہاد کا شرف حاصل کرنے والے ابو ثمامہ کے لیے حسین کہہ رہے ہیں تمہیں نماز گزاروں میں قرار دے۔ میں اپنے جوانوں سے جو مجلسیں کرتے ہیں، جو جلوس نکالتے ہیں، ان سے ایک جملہ یہیں پہ کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کرے پیغام پہنچ جائے۔ یہ نماز اور وہ بھی اول وقت، اس کی اہمیت اتنی ہے کہ جب ابو ثمامہ نے کہا کہ اول وقت ہو گیا ہے تو حسین نے جنگ روک دی، جہاد کو روک کے اول وقت نماز پڑھی گئی۔ یہ ہے کربلا کا پیغام، جہاد کو روک کے اول وقت نماز پڑھی گئی، یہ ہے کربلا کا پیغام۔ سوچو دوستو کہ جب جہاد کو اول وقت نماز کے لیے حسین روک دے تو پھر یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری عزاداری کر بھی رہے ہو تو ہم نے نماز اول وقت پڑھنے کے لیے جہاد روکا تھا، تم ہمارے علم کو وہیں پہ روک دو، ہمارے جلوس کو وہیں پہ روک دو، اول وقت نماز پڑھ کے دکھاؤ کہ ہم وہ کربلا والے ہیں جو حسین کی طرف کھڑے ہیں۔ دعا دی، نماز قائم ہوئی، نماز قائم ہوئی اور کس طرح سے قائم ہوئی؟ کس طرح سے قائم ہوئی کہ جو نماز میدان جنگ میں پڑھی جائے اس کا حکم ہے کہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ سپاہی کچھ مقابلہ کریں لشکر کا اور کچھ سپاہی نماز پڑھے امام کے پیچھے، اور نماز قصر پڑھی جائے، اور 1 رکعت نماز پڑھ کے امام کے پیچھے دوسری رکعت فوج پڑھ کے چلی جائے، جا کے لڑے اور باقی فوج آ کے پڑھے۔ اس طرح سے نماز کو حکم دیا گیا۔ وہاں 2 حصوں میں مجاہد تقسیم ہوئے۔ ایک تو حبیب بن مظاہر تلوار لے کے جو ففیہ وقت ہے میدان میں پہنچ گئے، پورے لشکر کے مقابلے میں آدھا لشکر نہیں، خالی ایک مجاہد نکل گیا، اور بقیہ سب باندھ کے حسین کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ مگر اس چھوٹی سی جماعت میں جس میں نہ جانے کتنے شہید ہو چکے مجھے نہیں پتا ہے، جو بھی بچے حسین کے پیچھے کھڑے ہیں، ہزاروں کمانوں میں تیر لگے اور سارے تیر فرزند زہرا کی طرف ان کا رخ آ گیا۔ ایک مرتبہ سعید اور زہیر آگے بڑھے اور حسین کے آگے کھڑے ہو گئے کہ جب تک ہم زندہ ہیں اپنے آقا کے جسم پہ ایک تیر نہ لگنے دیں گے۔ حسین نے نماز شروع کی، ہزاروں تیر سنسناتے ہوئے ایک ساتھ چلے حسین کی طرف۔ سعید و زہیر سپر بن کے کھڑے ہیں، کچھ کو ڈھالوں پہ روکا، کچھ کو تلواروں سے کاٹا، مگر کہاں 4 ہاتھ ہیں، 2 ڈھالیں اور 2 تلواریں، اور کہاں ہزاروں تیر سنسناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بازوؤں پہ روکے جا رہے ہیں تیر، سینوں پہ روکے جا رہے ہیں تیر، گلے پہ گردنوں پہ روکے جا رہے ہیں تیر۔ 4 دن کی بھوک اور پیاس ہے، صبح سے زخم لگ چکے، خون پہلے سے بہ چکا، اب تیر لگتے جاتے ہیں، خون بہتا جاتا ہے، پیروں کی طاقت گھٹ رہی ہے، پیر لرز رہے ہیں۔ دعا چل رہی ہے میرے مالک اتنی زندگی اور دے دے کہ میرے مولا کی نماز تمام ہو جائے۔ حسین دوسری رکعت میں پہنچے، تشہد میں پہنچے، لرزتے ہوئے پیروں کی لرزش بڑھی۔ ارے ہاتھ چل رہے ہیں تیروں کو روکنے کے لیے، مگر زبان دعا کری مالک زندگی اور دے دے۔ ادھر حسین نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور ادھر سعید تیورا کے گرے۔ حسین نے گود میں اٹھا کے سر رکھا، میں ایک سوال کیا، آقا حق ادا ہو گیا کہ نہیں؟ ظہر کی نماز اس شان سے ہو گئی، عصر کے حکام حسین سدے شکر میں، ادھر سے ظالم تلوار لے کے آگے بڑھا، ادھر بیویاں خیموں میں، اب کوئی حسین کا حال بتانے والا نہیں، بیویاں خیموں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ارے کوئی ہوتا جو حسین کا حال بتاتا۔ خیمے میں 10-11 سال کا بچہ، کون؟ حسن کا یتیم، قاسم کا چھوٹا بھائی عبداللہ ابن حسن کھڑا ہے، گوشے میں خیمے کے پھوپھی ماں بہن سب بےچین ہیں، کوئی بھیا کی خبر لاتا، کوئی بابا کی خبر لاتا۔ بچہ ان حالات کو دیکھ رہا، ایک مرتبہ بچہ تیزی سے کونے سے نکلا، پردے کا خیمے کا پردہ ہٹایا، دوڑتا ہوا مقتل کی طرف چلا۔ زینب نے منظر دیکھا، سر پہ چادر ڈالی، دوڑتی ہوئی بیوی پیچھے پیچھے چلی، مگر بچہ اتنا بے چین تھا زینب پکڑ نہ سکی۔ عبداللہ حسین تک پہنچ گئے،
حسین زمین پہ بیٹھے جھوم رہے، ظالم تلوار لے کے سر پہ وار کرنے والا ہے۔ عبداللہ نے آواز دی ظالم رک جا، مگر تلوار چل چکی تھی، ننھے ننھے ہاتھوں پہ تلوار روکی، ہاتھ کٹ کے حسین کی گود میں گرے، غوث پھیلا دی میرے لال، ارے تو کہاں گیا؟ چچا کی گود میں بھتیجا آیا، ایک سنسناتا تیر اور پڑا، قلب عبداللہ کو توڑ ڈالا، عبداللہ نے دم توڑ دیا چچا کے ہاتھ میں، آخری قربانی دے کے حسین نے پیشانی خاک پہ رکھی، سوکھے گلے پہ خنجر چلا، مقتل میں آواز آئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین وسيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس مجلس اعزا کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے قبول فرما، ہمارے لائے سے جو اجر و ثواب ملے وہ ہم اس مرحوم کی روح تک ہدیہ کرتے ہیں جن کے اصال ثواب کی مجلس ہوئی ہے۔ پروردگار ہمارے ہم سب کے خاص کر کے مرحوم کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے اعمال خیر کو قبول فرما، ہماری جسمانی روحانی بیماریوں سے ہمیں شفا عنایت فرما، ہم میں جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال کا وسیلہ عنایت فرما، معبود جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو زمین پر ظلم و ستم کا شکار ہیں، عراق، شام، نائجیریا، الجزائر، سعودی عرب، بحرین اور نہ جانے کہاں کہاں، معبود ان مظلومین کی حفاظت فرما، ظالموں کا آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود فرما، عتبات عالیات کی حفاظت فرما، ہمیں حج و عمرہ و زیارت کا شرف عنایت فرما۔ معبود یہ وبا جو دنیا پر آئی، لائی گئی، پھیلائی گئی، جو بھی ہوا معبود اس وبا سے عالم انسانیت کو بالعموم، مومنین کو بالخصوص محفوظ فرما۔ پروردگار دوبارہ یہ وبا شاید زور پکڑ رہی معبود اس کو ختم کر دے، محمد و آل محمد کے وارث زمانے کے مولا کو حکم ظہور عنایت